سمجھیے گا کہ یہ صرف یورپ یا امریکہ میں ہے. ہم آپ کو پاکستان کی بھی شجرہ نصب ہے وہ جا کے ملتا ہے ایلومیناٹی سے اور فری میسن سے ملتا ہے. شیطان کی قوت ہے، رحمان کی قوت ہے. آپ اگر شیطان کو اپنی روح بیچتے ہیں تو آپ کو شیطان کی طرف سے قوتیں ملتی ہیں. ہمیں تو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی لیمٹس ہیں، اس کو کراس نہیں کرنی ہے. تو یہ جو سیٹنزم ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا نفس جو بول رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اس کی تعلیمات کو اتنا خطرناک قرار دیا گیا کہ امریکہ سے اس کو نکالا گیا، جرمنی سے اس کو نکالا گیا. یعنی انڈیا یہ کنسپائریسی ایک تھیوری سمجھی جاتی تھی، لیکن ابھی ہر چیز ایون کنٹریز کے جو صدر ہیں اور شیطانی کام ہیں اور شیطان اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس نے، کیونکہ اللہ پاک سے وعدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو جنت سے نکالا گیا اس نے بولا کہ اور بڑی پرسنالٹیز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں ہالی ووڈ کی، ایون میرا جسم میری مرضی، یہ بیسکلی یہ سب انہی کے ایک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بار اگر دروازہ کھل گیا تو آپ جو یو ایس یو کے میں جو آرگنائزیشن بیٹھی ہیں وہ ایزیلی انٹر ہو جائیں گی. میوزک انڈسٹری میں تقریباً ہر انڈسٹری میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں. چیزوں میں بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ٹیکنالوجی سے لے کر فیشن تک، چاہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹاک اینڈ ٹریکرز کے پلیٹ فارم سے آج ہم ایک منفرد ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کا تعلق سیٹنزم یا شیطانی مذہب سے متعلق ہے. شیطانی مذہب کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے پہلے 19ویں صدی سے پہلے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. کہیں کہیں گفتگو تو ہوتی تھی، لیکن باقاعدہ مذہب کی شکل اس نے اختیار نہیں کی تھی. شیطان بیسیکلی ہم نے ایک جیسے ایک تصویر بھی ہم نے شو کی ہے کہ ایک مشہور اس کی تصویر ہے جس میں اس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کی دم ہوتی ہے اور بعض کا اس پہ خول ہوتے ہیں. ایک کانسیپٹ سا بنایا ہوا ہے کہ شیطان ایسا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو اسلام کا کنسیپٹ ہے شیطان کے حوالے سے وہ تو تمام مسلمین کو پتہ ہے کیا ہے، کہ یہ بیسیکلی جنات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے پہلے یہ فرشتوں کا بھی سردار تھا. پھر ایک نافرمانی کی وجہ سے اسے جو ہے نا وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا، جس کے بعد اس نے خدا کے ساتھ ایک کھلی جنگ کا اعلان کیا. آپ یوں سمجھیے کہ برائی کی جو سب سے پہلی ابتدا ہوئی ہے اس کی بنیاد ایگو تھی، غرور تھا. یعنی آپ ہر برائی کی جڑ کو آپ غرور کہہ سکتے ہیں کہ غرور ہر برائی کی جڑ ہے. کہ اس سے پھر ایک شیطانزم، خدا نے اس کو ابلیس کا نام دیا، اور انسانوں کی بستی میں اس کو شیطان اور مختلف جو بدنام تھے اس کے حوالے سے اس کو پکارا گیا. اچھا، شیطان کو جو شروع میں تو اس کو مطلب اتنا نہیں، اس کو دیکھا گیا کہ بس ٹھیک ہے جیسے بھی ہے گفتگو ہوتی تھی، لیکن اس کو باقاعدہ 19ویں صدی کے بعد جو ہے نا اس کی پرستش شروع ہوئی. اس کو ایز اے اینٹی ہیرو، یعنی خدا کے خلاف ایک طاقتور شخصیت کے طور پہ پیش کیا گیا. اور اس کے پھر مقلد ہونے شروع ہو گئے. شروع میں آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے اس کو آگے لے کے گئے اس کنسیپٹ کو. پھر کرتے کرتے پھر باقاعدہ ایک یوں سمجھیے کہ اینٹی لاوی تھا جس نے باقاعدہ ایک شیطانی چرچ بنایا اس کے نام سے. تو وہاں سے سمجھ لیں کہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی جو شیطان کو پوجنے کے حوالے سے، شیطانی طریقہ کار پہ چلنے کے حوالے سے، اور غیر الہامی شیطانی مذہب کو تشکیل دینے کے حوالے سے تھی. اور جس میں پھر انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر بلیک میجک سے لے کر برائی اپنے پورے تمطراق کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے. یعنی ایک ان کا مذہب تمام برائیوں کا مجموعہ ہے. یہ اس سے پہلے تو ایک کانسپائریسی تھیوری ہوا کرتی تھی، اور یہی بولا جاتا تھا کہ یہ ایک جو ہے نا من گھڑت باتیں، اور صرف یہ باتوں کی حد تک ہی ہے. کیونکہ ابھی تو میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر میڈیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو سیٹنزم ہے، سیٹنزم ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر جیسے ہم ہسٹری کی بات کریں تو یہ سٹارٹ ہوا تھا 16ویں صدی سے، جب کرسچینٹی سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. کیونکہ ان کے ڈیفرنٹ آرتھوڈاکس جو کرسچینٹی تھی ان کی جو چرچز تھی ان کے آپس میں اختلافات وغیرہ ہوئے، تو اس کے بعد یہ ایک وہاں سے ان کی ایک برانچ نکلی. 17ویں صدی 18ویں صدی میں ان کا بہت کم تعداد میں لوگ تھے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ 19ویں صدی میں آ کے ان کا جو ایک عروج آیا، اور اس کے بعد ان کے اندر ان کے ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں. یہ صرف ایک سیٹنزم
بیسکلی یہ شیطان کے پجاری ہیں, شیطان کی پوجا کرتے ہیں. ان کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, اور چرچ ہے ان کے پاس, چرچ آف سیٹن ہے, ٹیمپل آف سیٹن ہے. جو چرچ آف سیٹن ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اور جو ٹیمپل ہے, ٹیمپل آف سیٹن ہے, وہ دوسری اسکول آف تھاٹ ہے. تو ان دونوں کی مختلف جو پرنسپلز ہیں, اور یہ مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں. جو چرچ آف سیٹن ہے اس میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ ہر چیز سے, مذہب سے, ہر چیز سے آپ انڈیپینڈنس ہیں, ٹھیک ہے. آپ سیلف جو ہے نا, آپ سیلفش ہیں. جو آپ کے من میں آئے, جو آپ کی مزاج چاہے, جو آپ کا نفس چاہے, آپ نے وہ بات ماننی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے وہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے. جیسے باقی کتابوں میں, کرسچینٹی میں, اسلام میں, اور کافی کتابوں میں ایک سن کا نام دیا گیا ہے. تو ان کے مطابق یہ ہے کہ کوئی سن نہیں ہے. جو آپ کا مزاج مانتا ہے آپ وہ کام کریں. آپ کا مزاج کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے, آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے, آپ جو ہے نا وہ کر گزریں. تو ان کے اندر ڈفرینٹ ان کے پرنسپلز ہیں. اور اگر ہم ٹیمپل کی سیٹن کی بات کریں تو اس میں مینلی آ جاتا ہے بلیک میجک. میجک پہ وہ بلیو کرتے ہیں, اور وہ بیسکلی وہ پجاری ہیں, وہ پوجا کرتے ہیں. وہ سیٹن کو, شیطان کو وہ آوازیں دیتے ہیں, وہ بلاتے ہیں. اور ڈفرینٹ ان کے سمبلز ہیں. سمبلز تو خیر دونوں کے ہیں, لیکن وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک آرگنائز قسم کی جو آرگنائزیشن ہے یا ریلیجن ہے یا سیکٹ ہے, اس کو ٹیمپل آف سیٹن کو. تو اس کے اندر مختلف چیزیں, ان کی ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کی سرمنیز ہوتی ہیں. اور بیسکلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کرمنل ایکٹیویٹی انہی میں سے کی جاتی ہیں. اور سب سے جو ہارر موویز اور ان میں دکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو کاٹتے ہیں, بچوں کو ذبح کرتے ہیں, بچوں کو کھاتے ہیں بیسکلی. یہ عجیب سی بات لگتی ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کتنے کرائمز ہوتے ہیں, اور دنیا میں بہت زیادہ کرائمز ہوتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ان کے بیسکلی ان کو ایک پاور چاہیے ہوتی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاور ہمیں شیطان دے گا, کیونکہ شیطانی قوت تو ہے. اور بلیک میجک یا میجک تو آلریڈی جادو تو ہے ہی ہے. ہمیں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو نہیں سیکھنا ہے, اس کی طرف نہیں جانا ہے. تو آلریڈی یہ ایک اچھا, یہ بڑے طریقے سے انہوں نے صدی عیسوی میں دانتے نے اپنی پوئم الفرنو میں یعنی اس کو افریت کے طور پہ پیش کیا, یعنی ایک ہارر کریکٹر کے طور پہ. لیکن جو 17ویں صدی کے جو رومانوی تھے انہوں نے اس کو ایک اینٹی ہیرو کے طور پہ, ایک میجیکل پرسنالٹی کے طور پہ یعنی سامنے لے کے آئے. خدا کے خلاف اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا کہ یار وہ جیسے ایک غزل ہے غالباً اقبال کی کہ راستے میں کہیں شیطان مل گیا, حضرت جبریل علیہ السلام کو شیطان مل گیا. تو شیطان نے طنز کیا حضرت جبریل علیہ السلام پہ کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, کہ میں ہوں جو خدا کے دل میں کھٹک رہا ہوں, تو فقط اللہ اللہ اللہ, اور تو صرف خدا کو بس اس کے آگے ساتھ جھکا کے رہتا ہے, جو میں فائٹ کر رہا ہوں وہ میں ہوں. تو سیم کنسیپٹ کو 7ویں صدی کے جو رومانویوں نے اس کو پیش کیا, اور اس کو کہا کہ یار یعنی اٹس اوسم, یعنی کمال اس کی پرسنالٹی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو جان ملٹن کی ایک نظم ہے پیراڈائز لسٹ, اس نے تو یوں سمجھے کہ اس کی تشریح کو قائم کرنے کے لیے اہم ترین متن قائم کیا. یورپ یا امریکہ یا ان ملکوں میں ایک اوورال جو ہے نا اس کو دی جاتی ہے کہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. بیسکلی یہ سٹارٹ ہوا تھا ویسٹ سے ہی, اور یو ایس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ یو کے میں, ابھی ایون کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ میں بھی یہ پریکٹس کیا جاتا ہے. اور سب سے ان کی جو اسٹرانگ برانچ ہے وہ ان کی ہے یو ایس میں, اور سیلم جگہ کا نام ہے جو بوسٹن سے کچھ میرے خیال میں 300-400 کلومیٹر ہے بوسٹن سے. ایک ان کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے سیلم, وہاں پر ان کی میجورٹی, اور وہاں پر یہ پریکٹسز اپنی کرتے ہیں. جتنے ہی شیطانی کام ہیں, جتنے ہی ان کے ایون مرڈرز بھی ہوئے ہیں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ سائیکولوجیکل لوگ بھی ہیں جن کی سائیکی جو ڈسٹرب قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ بیسکلی دیکھا یہ جائے کہ وہاں پر ملٹی کلچرل لوگ بستے ہیں.
تو ایک اگر کرسچن ہے اور اس کی شادی جیوش سے ہوئی ہے تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آتی ہم کس طرف جایا جائے. اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنے میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں, تو اس قسم کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں, ان کے پاس کچھ رولز نہیں ہوتے ہیں. بیسیکلی بنیادی طور پہ ایک بے اطمینان دل کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چرچ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں پادری, یہ ان کو ان کی روح کا سامان نہیں میسر کر پاتے کہ وہ جس سکون کی تلاش میں جاتے ہیں ان کو وہ سکون وہاں نہیں ملتا. بالکل, اسی لیے وہ ڈرگز بھی یوز کرتے ہیں, ہر چیز وہ ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پاور چاہیے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا ہے وہ پوپ مخالف جو کتابیں انہوں نے اس کو بوسٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ جو پوپ گفتگو کرتے ہیں یا جتنے چرچ میں گفتگو کرتے ہیں ان کا تو ہمارے روح سے تعلق ہی نہیں ہے. پھر وہ نئی چیزوں کی تلاش میں نکلتے ہیں, پھر وہ ایک راستہ پکڑتے ہیں, دوسرا راستہ پکڑتے ہیں, تیسرا راستہ تو پھر کرتے کرتے ان لوگوں کو دیکھیں, جب آپ کے ضمیر مر جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے برائی میں. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ اپنی روح کو شیطان کے آگے بیچ دیتے ہیں. تو اس کا مین یہی ہے کہ یہ شیطان کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اندر جو تھاٹس ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اس کے بعد جو بھی شیطانی کام ہے آپ نے وہ کرنے ہیں. ابھی یہ جو ہماری جو پہلی ایپیسوڈ ہے یہ صرف انٹروڈکٹری ہے, یعنی ہم جنرل آپ کو تعارف پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد کی جو قسطیں ہوں گی ہم آپ کو باقاعدہ پراپر ان کے طریقے بتائیں گے کہ شیطان کو بیچتے ہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں, ان کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. ایون جو ان کی سرمنیز ہوتی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ہاں, ان کی سرمنیز کے بارے میں باقاعدہ آپ کو ویڈیوز کے جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. ان کے جو سیٹنک جو شیطانی ٹیمپل ہے اور وہ چرچ ہے جو جیسے انہوں نے بنائے ہیں طریقہ کار رہے ہیں. اس کو جو ہے نا اطالوی ایک شاعر تھا جیسولوجی, اس کی جو ہے نا پوپ مخالف کتابوں نے بھی اس میں بہت کردار ادا کیا ہے. یہ لوگ اصل میں پھر ایک اور ولیم بلیک کی 1888 کی ایک یعنی ہیمن ٹو غالباً سیٹن ہے, وہ ایک کتاب اس نے بھی جو ہے نا بڑا کردار ادا کیا ان چیزوں میں. لوگ نئی راہوں کی تلاش میں جاتے ہیں. جب آپ کسی غلط راستے پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو 20 راستے ملتے ہیں, اور جب آپ کو کوئی کھینچنے والا ہو کہ یار یہ راستہ اچھا ادھر آ جا تو پھر لوگ اس طرف بڑھتے ہیں. اب کروڑوں کی تعداد میں یہ بالکل ایسے یہ اگر جیسے آپ نے ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ناولز میں بھی لکھا جاتا تھا, رائٹنگ میں ہوتا تھا, اور ابھی 1960 سے اور اسپیشلی 1980 اور 90 کی دہائی میں یہ جو میوزک آیا ہے, پاپ میوزک ہو گیا, آپ ویسٹرن میوزک اٹھا کے دیکھ لیں, میٹل ایک بینڈ ہے بلیک میٹل, اس میں ڈفرینٹ نیمز ہیں, اور وہ باقاعدہ ان کے پاس وہ اس کی جو ہے نا پوجا کرتے تھے, دا ڈیول از کمنگ, اور اس قسم کے گانے وہ لکھتے تھے. اور ابھی بھی ایون آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی تو یہ سر عام جو ہے نا یہ چیزیں بک بھی رہی ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں. پہلے تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کنسپائریسی ایک تھیوری سمجھی جاتی تھی, لیکن ابھی ہر چیز ایون کنٹریز کے جو صدر ہیں اور بڑی پرسنالٹیز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ہالی ووڈ کی, ایون بالی ووڈ میں ہیں, اور میوزک انڈسٹری میں, تقریباً ہر انڈسٹری میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ان کے جو شجرہ نسب ہے وہ جا کے ملتا ہے ایلومیناٹی سے اور فری میسن سے ملتا ہے, کیونکہ وہ اسٹرکچر اور آرگنائز قسم کی آرگنائزیشنز ہیں. یہ سیٹنزم جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی زیادہ پاپولر اس وجہ سے ہوا ہے کہ کافی وجوہات ہیں کہ ہم ان فیوچر نیکسٹ آنے والی قسطوں میں ہم اور اس میں ڈیپ جائیں گے اور سٹوریز آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو لوگ فری ہو کے آئے ہیں ان سے, کیونکہ بیسکلی 20 سے 30 سال کی ایج کے جو ینگسٹر ہی ہم بولیں گے وہ زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس طرح. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف یورپ یا امریکہ میں ہے, ہم آپ کو پاکستان کے بھی کئی لوگوں کے حوالے دیں گے کہ وہ جو مختلف قسم کے سمبلز پہنتے ہیں جو شیطان سے متعلق ہیں, اور یہ تمام لوگ آپ کو ملیں گے آپ کو آرٹ کی دنیا میں. کہ دیکھیں دو ہی قوتیں اس کائنات میں, ایک بدی کی ہے اور ایک نیکی کی قوت ہے. شیطان کی قوت ہے, رحمان کی قوت ہے. آپ اگر شیطان کو اپنی روح بیچتے ہیں تو آپ کو شیطان کی طرف سے قوتیں ملتی ہیں. اور دیکھیں جیسے آپ جادو کرتے ہیں, آپ غلط تعویذ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں شیطانی کاموں میں ہی آتے ہیں, اور اسی کو انہوں نے ایک اسٹرکچر کر کے نام دے دیا ہے سیٹنزم کا. اور ان کے جو چرچ ہیں مختلف, ابھی تو ہر ایک چرچ نہیں رہا ان کا, یو ایس نے اس کو باقاعدہ مذہب کے طور پہ ریکگنائز کر لیا ہے, اور وہ بہت سے مذاہب ہیں اور باقاعدہ جہاں پہ ان کو تربیت دی جاتی ہے
جہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں کہ آپ نے بلیک میجک کس طرح کرنا ہے, باقی عمل کس طرح کرنا ہے, اور یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بڑی اکثریت ہے, بھاری اکثریت ہے جو بلینئرز کی ہے, جو بلیک میجک سے یا سیٹنزم سے متعلق ہے, اور یہ ان کو باقاعدہ وہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو سیکٹس ہیں, ایک تو آرگنائز سیکٹس ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں, اس کے علاوہ کافی سیکٹس ایسے بھی ہیں جو وہ سائیکولوجی ہیں. ٹھیک ہے, سائیکولوجی ان کے دل میں جو آیا اٹھ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتائیں, ان کی جو چرچ آف سیٹن ہے, چرچ آف سیٹن کا کوئی ایسا وجود اس طریقے سے نہیں ہے. یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں آن لائن, اور ممبرشپ ہے ان کی $200 ہے. آپ $200 دے کر ان کی ممبرشپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر ہے کچھ نہیں, صرف وہ آپ کو ایک کارڈ جاری کرتے ہیں کہ آپ ہماری ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا اپنے عزائم یا اپنے جو بھی ان کی پاور دینے کی ایک جو پورا پروسیس ہے اس کو فالو کراتے ہیں. تو یہ بیسکلی وہی بات آ جاتی ہے کہ شیطانی کام ہے, اور شیطان اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اس نے کیونکہ اللہ پاک سے وعدہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو جنت سے نکالا گیا اس نے بولا کہ میں بنو انسان کو جو ہے نا گمراہ کروں گا. تو وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس مختلف قسم کی تدابیر وہ استعمال کر رہا ہے, مختلف ادوار میں, مختلف سینچریز میں, مختلف ٹائم پہ وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آ رہا ہے اور وہ اپنا کام دکھا رہا ہے. ڈیفرنٹ دیکھیں, شیطان اب اپنی اصلی حالت میں تو کسی کے سامنے نہیں آئے گا, وہ اپنے کاموں کے ذریعے سامنے آتا ہے. وہ میں بھی اس کے کام کر سکتا ہوں, دوسرا بھی کر سکتا ہے, تیسرا بھی کر سکتا ہے. اس نے پوری دنیا میں اپنے نائبین پھیلائے ہوئے ہیں, وہ مختلف طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں. لیکن وہ تو ہم قرآن کے حوالے سے کہ وہی وسوسے ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے, جس کے بعد ہم قرآن کی ہدایت کو چھوڑ کے جو فزیکل ہے ہم اس کے وسوسوں پہ چل نکلتے ہیں. تو یہ مذہب یہی بولتا ہے کہ جو آپ کو وسوسے آتے ہیں, ہمیں تو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی لمٹس ہیں, اس کو کراس نہیں کرنی ہے. تو یہ جو سیٹنزم ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا نفس جو بول رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے بالکل, اور یہی آپ کا جینے کا مقصد ہے. اور وہ آپ یہ سمجھیے کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے یہ جیسے دجال ہے, یہ دجال سیٹنزم کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہوگی. ہم تو ذلیل ترین شکل ہی کہیں گے, لیکن وہ پیک پہ ہوگا کہ وہ جو تمام شیطانی قوتیں اس کے پاس ہوں گی. اب دن بدن آپ اگر آپ دیکھیں بہت سی چیزوں میں بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن ٹیکنالوجی سے لے کر فیشن تک, چاہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, چاہے آپ کی بزنس ورلڈ ہے, ہر جگہ سیٹنزم اس ٹائم اپنا وہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے, اور لوگ بلیو کرتے جا رہے ہیں کہ یار یہ شیطان ہماری مدد کرتا ہے. بالکل, یہ انٹروڈکٹری تھا ایک قسم کا کہ یہ ایک مذہب ہے. ہمیں بیسکلی انٹرسٹ اس وجہ سے آیا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے, کیونکہ آلریڈی سیکرٹ سوسائٹیز تو تھی, ایلومیناٹی ہے, فری میسنز وغیرہ, یہ اس کی سوسائٹیز تو ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن یہ ایک مذہب کی فارم میں اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمیں لگی, اور بیسکلی شیطانی کام ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے پریکٹس کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا مزید ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. اور اس میں ہم وہ سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو لوگ ان کا حصہ رہ چکے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کی باقی جتنی بھی ڈیٹیل ہے فردر ہم ان ڈیپ ڈیٹیل ہم جائیں گے, ان کے تمام جو ایریاز ہیں, کن کن ایریاز میں یہ پریکٹس کرتے ہیں, اور ہم ان لوگوں کا آپ کو بتائیں گے جو آلریڈی اس کے اندر گئے اور اس سے نکل کے باہر آئیں. کیونکہ پہلے بھی جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ 20 سے 30 سال کے جو ینگ جنریشن ہے, موسٹلی وومنز, اور اس میں ہیں مینز بھی ہیں, لیکن موسٹلی وومن اٹریکٹ ہوتی ہیں اس طرف, اور 20 سے 30 سال تک وہ فل اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا گراف آہستہ آہستہ گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو 35 38 40 سال کے بعد وہ واپس اس سے باہر نکل آتے ہیں, پھر وہ اپنی سٹوریز بتاتے ہیں. وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے ابھی, وہ آسٹریلین ایک شو ہے 60 منٹس, اس میں آلریڈی پڑھی ہے, آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم کوئی اپنے سے کنسپائریسی تھیوریز بنا نہیں رہے. اس میں ایک لڑکی تھی 11 سال کی عمر, بیٹی ہوئی 11 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں اس کو بھیجا گیا وہاں پر. وہاں اس کے ساتھ کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی, اس کے بعد اس کو جو ہے نا پریگننسیز کافی دفعہ ہوئی. پھر اس کے جو ہے نا بیٹی وہ خود بتاتی ہے کہ اس کو کتنی دفعہ اولاد ہوئی ہے, اور یعنی اسی کا گوشت کھانا پڑا, کیونکہ ان کے اندر وہ ایک پاور لینے کی ایک چیز ہے
کہ یہ کریں گے اس کے بعد ہمیں شیطانی قوت ملے گی. تو ایسی کافی سٹوریز ہیں, ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں شیئر کریں گے. اس دور میں شیطان کی ایک چھوٹی سی شیپ جو ہے نا وہ رجنی شوشو بھی ہے کہ اس نے اکراس دا ورلڈ اپنے مندر قائم کیے تھے. اس کے مندر کے اندر سیکس پریکٹس ہوتی تھی. اس کے بنیادی تعلیمات میں یہی ہے کہ عورت اور مرد کا ایک ہی رشتہ, وہ سیکس کا رشتہ ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ بیٹی ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اس کی تعلیمات کو اتنا خطرناک قرار دیا گیا کہ امریکہ سے اس کو نکالا گیا, جرمنی سے اس کو نکالا گیا. یعنی انڈیا میں تو یہ کئی, جیسے وہ ونود کھنہ سے لے کر کئی بڑے بڑے ایکٹرز جو ہے نا اس کے مندر میں رہے. اس کے مندر میں کپڑے پہن کے کوئی نہیں جا سکتا تھا, یعنی وہ ننگا پن تھا اس کا. یہ ہر دور میں اس قسم کے جو شیطان کے مختلف چیلے موجود رہے. وہ یہ ایک فارم ہے سیٹنزم کی. اور جیسے کہ آج کل جو LGBT ہو گیا, گے ہو گیا, پون سٹاف ہو گیا, جتنی بھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں جیسے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یہ لوگ گھس چکے ہیں اور فریڈم طلب کرتے ہیں کہ ہمیں فریڈم دیا جائے, میرا جسم میری مرضی. یہ بیسکلی یہ سب انہی کے ایک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بار اگر دروازہ کھل گیا تو آپ جو US UK میں جو آرگنائزیشن بیٹھی ہیں وہ ایزیلی انٹر ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک بندہ بے حیائی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس کو وہ اس پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. نہیں ان کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے نا. ان کے ہاں وہ چیز ہی نہیں ہے. اس کا ان کو پہلے پریکٹس یہی کرایا جاتا ہے. بیسیکلی ان کے یہاں یہ ہے کہ جناب آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو خدائی احکامات کے خلاف ہے, کیونکہ آلریڈی وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں گمراہ کروں گا. یعنی ہر وہ چیز جو ان نیچرل ہے, یعنی جو غیر فطری ہے, وہ کرنا ہے اس کے اندر مسٹ ہے. یعنی جو ہیومینٹی سے تعلق رکھتی ہے, آپ نے ان ہیومن ایکٹیویٹیز کرنی ہے جو انسانیت کے سراسر خلاف ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہم آج کی جو ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے. اگلی جو ایک ساتھ ہوگی وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی, کیونکہ اس کے اندر ہم نے بڑی ڈیپلی ان کے تمام جو ہے نا وہ سیکٹس کو, ان کے تمام ایریاز کو کور کرنا. اور ایک آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ بھی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں اور ورلڈ کے موسٹ پاپولر لوگ ہیں ان میں بھی یہ لوگ موجود ہیں. تو آپ نے ان کے نام ڈھونڈنے, ہمیں تو پتہ ہے بتا نہیں سکتے ہم آن کیمرہ, تو آپ نے خود سرچ کرنے ہیں اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے. تو کافی کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہے چینل, تو ہر کنٹری کا الگ لا ہوتا ہے. چلیں وہ ڈسکشن ایک الگ ہے, تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ایسی چیزیں. اگر ہم نہیں بھی بتائیں تو انٹرنیٹ پہ یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. بالکل. تو اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے آئیں گے اور ہم ان ڈیپ جو ہے نا پھر آپ سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.